بی بی آمنہ نے 7 سال کا زمانہ بیوگی میں گزارا۔ عبدال مطلب نے معصوم سیرت اور فرشتہ صفات بہو کی بہت کچھ دلجوئی کی، مگر بیوگی خود اپنی جگہ مستقل غم ہے۔ کوئی حسن سلوک اور مسرت آمیز برتاؤ اس غم کا مداح نہیں کر سکتا۔ آمنہ کی دنیا میں بس محمد کے دم سے روشنی تھی۔ اپنے لاڈلے یتیم کو دیکھ کر، کھلا کر، چوم کر اپنا غم ہلکا کرتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آنکھ میں آنسو چھلک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ غم اس کا کہ جوان سال شوہر پردے سمیت پیوند زمین ہو گیا، اور خوشی اس بات کی کہ خدا نے محمد جیسا بیٹا عطا کیا۔ حضرت آمنہ کے ننہال کے لوگ یثرب میں تھے، ان سے ملے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ سفر میں غم کا بار بھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی خیال تھا کہ مدینے کے قریب ہی ابوا میں عبداللہ کی قبر ہے۔ اگر انقلاب زمانہ نے ان کی قبر کا نشان چھوڑا ہوگا تو اس کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ ان امیدوں اور تصورات کے ساتھ آمنہ مدینہ روانہ ہو گئی۔ ساتھ میں ایمن تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا محمد بھی، جس کی برکتوں نے حلیمہ کے غبار راہ کو غیرت ماہوا و انجم بنا دیا۔ اس کی اپنی بیوہ ماں کے سفر میں کیا کچھ برکتیں نازل نہ ہوں گی۔ ابن عبداللہ کا یہ مدینہ کا سفر دراصل ہجرت کے سفر کا مقدمہ الجیش تھا۔ قدرت تاریخ انسانیت کے نہایت مہتم بشان واقعے کے لیے ابھی سے طرح ڈال رہی تھی۔ مدینہ میں بی بی آمنہ پہنچی تو شریف بامروت عزیزوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ یوں تو مدینہ کے تمام گھرانے مہمان نواز اور عزیز دوست واقع ہوئے ہیں، مگر بنو نجار اس شرف میں ممتاز تھے۔ وہ باہر سے آئے ہوئے پردیسیوں کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے، اور آمنہ تو پھر اپنی تھی، خوب خاطر تواضع کی اور انتہائی مدارات اور وسعت خلق و مرود کے ساتھ پیش آئے۔ بی بی آمنہ کو بڑی بوڑھی عورتوں نے کلیجے سے لگا لیا اور یتیم عبداللہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ عورتیں یوں بھی دل کی نرم اور حساس ہوتی ہیں، اور یہ تو موقع بھی اظہار غم کا تھا۔ ایک بیوہ اور ایک یتیم کا خیر مقدم کر رہی تھیں۔ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ان آنسوؤں میں نوواردوں کے آنے کی خوشی بھی ملی جلی تھی۔ اس احساس نے آنسوؤں کو بہت زیادہ اجلا اور جاندار بنا دیا تھا۔ صرف غم کے آنسو دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں۔ محمد کی وقار و متانت کو دیکھ کر سب کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ محلے میں چرچے ہونے لگے کہ مکہ مزمہ کے خاندان بنی ہاشم کو ایک بچہ آیا ہے، جس کی پیشانی سے اقبال و سعادت کا آفتاب طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کی باتوں میں اس قدر دلکشی ہے کہ دل کہتا ہے کہ چمن ہاشمی کا یہ بلبل چہکتا ہی رہے۔ مدینہ کے بچے زیادہ مہذب اور باشعور بچے نہ تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے فحشا کلامی کے ساتھ پیش آتے، آپس میں لڑتے، ایک کہا دوسرے کا گریبان پکڑتے۔ کوئی خاک اڑا رہا ہے، کوئی کنکریاں پھینک رہا ہے، مگر محمد ان کی ان باتوں کے قریب نہ پھٹکتے۔ ہاں کوئی بچہ تیر اندازی کی مشق کرتا ہوتا تو اس کا ساتھ دیتے، یا پھر بنوادی بن نجار کی باولی میں تیرا کرتے ہیں۔ مدینہ میں 1 مہینے قیام کے بعد بی بی آمنہ مکہ جانے کے لیے واپس ہوئیں۔ راستے میں ابوا پڑتا تھا، یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی، ٹھہر گئیں، پھر جانا پڑا۔ غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا، شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ، پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دل میں ایک ایک چوٹ لگی اور کلیجے کا ہر زخم ہرا ہو گیا۔ کچھ تھکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، پھر سفر میں نیا دانہ، نیا پانی ملا۔ بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں، مرض بڑھتا ہی گیا۔ ابوا کیا پورا عرب میں اس وقت شفا خانوں کا رواج نہ تھا۔ عطائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے، یا پھر کہنوں اور راہبوں سے جھاڑ پھونک اور عمل پڑھوائے جاتے۔ آمنہ کی تیمارداری اور غمگساری کے لیے وہاں پردے سمے کون بیٹھا تھا؟ بس لے دے کر ایمن تھی جو تیمارداری کرتی، اور پورے سفر میں ان کی رفاقت بہت کچھ کام آئی۔ بیمار اور نہیں فامنہ کے غمگساری اور خدمت گزاری میں ایمن نے ذرہ برابر کوتاہی نہ کی۔ ہر مرض شروع میں معمولی ہوتا ہے،
मगर आइंदा चलकर पेचीदगी और उलझनें पैदा हो जाती हैं, यहाँ तक कि इन्हीं पेचीदगियों के साए में मौत का फरिश्ता एक ही अन खड़ा होता है कि वो बीमार, तेरी सांसों की गिनती पूरी हो चुकी, तेरी जिंदगी के किताबचे लिखे जा चुके, अब उनमें एक शोशे का भी इजाफा नहीं हो सकता, तेरा दाना पानी दुनिया से उग चुका। मगर आदमी उम्मीदों का पतला है, वो आखिरी सांस तक मायूस नहीं होता, नज़ा की आखिरी घड़ी तक यही उम्मीद बंधी रहती है कि अजब है कि सांस जाकर पलट आए। बीबी आमना को अपने मरने से ज्यादा गम इसका था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद की खैरगिरी कौन करेगा। पैदा होने से पहले बाप का साया सर से उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो माँ की वो मौत आए जा रही है। दुनिया में हर बच्चे को माँ बाप ही का सहारा होता है, इन्हीं की शफकत के साथ बच्चे परवान चढ़ते हैं। दूसरे अजीज रिश्तेदार कितनी ही गमखारी और कितनी ही दिलजोई क्यों ना कर लें, माँ बाप की मोहब्बत की बात भला कहाँ पैदा होती है। यही गम आमना को मरते मरते खाए जा रहा था। ऐमन तसल्ली देती, ढारस बंधाती कि मोहम्मद इतनी हरासा ना हो, तुम अच्छी हो जाओगी, बीमार को इतने ज्यादा परेशान ना होना चाहे। तंदुरुस्त आदमी ही बीमार हवा करते हैं और बीमार अच्छे भी हो जाते हैं। मगर सफर में घर की तरह आराम नहीं मिलता, हर मंजिल पर पानी बदलता रहता है, कहीं हल्का कहीं भारी, कहीं इस कदर मीठा जैसे किसी ने मिश्री घोल दी है, और किसी जगह इतना खारा गोया पानी नहीं नमक ही नमक है। इन्हीं बातों ने तुम्हें बीमार डाल दिया है, और कोई बात नहीं तुम्हारे चेहरे पर बहाली के आसार पाए जाते हैं। मोहम्मद बस अब 2-4 दिन में तुम अपने आप को अच्छा हुआ समझो। अमना के चेहरे पर बहाली आ गई थी, मगर ये संभाला था, मर्द तीमारदारों के लिए धोखा बड़ा दर्दनाक होता है। वो समझते हैं कि बीमार अच्छा हो रहा है और बीमार मरता हवा होता है। बीबी आमना की हालत बिगड़नी शुरू हुई, अपने लखत जिगर के सर पर हाथ फेरा, आखिरी हाथ कुछ कहना चाहा मगर शिद्दत नुज़ा ने जबान को सुन कर दिया। 2-4 करवटें और मोहम्मद पर्दे समेत बेमां के रह गए। वहीं अबवा में जहां अब से 7 साल पहले अब्दुल्ला पैवनत खाक हुए थे, आमना भी मदफून हुई। मोहब्बत ने सचमुच जमीन की तनाब खींच दी। उसी जज्बे ने आमना को मक्का से कशा कशा बल्ला कर अजीज शौहर की आरामगाह में जहां निसार बीवी को भी सुला दिया। मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में ये पहला सानिहा देखा था, और सानिहा भी कितना अलमनाक _______ माँ की अबदी जुदाई, वो भी कहाँ परदेस में, अजीज व अकारिब से दूर, बेकिसी और ना आशनाई की मौत। मक्का में आमना मरती तो सैकड़ों बनाए हाशिम जनाजे के साथ होते, घर घर से रोने वालियां आती, और यहाँ ऐमन के सिवा सभाने वाला भी कोई ना था। मोहम्मद को रोता देखकर ऐमन ने बहुत कुछ तसल्ली की बातें की, मगर यतीम बच्चे के लिए माँ के मरने का गम बड़ा ही दर्द अंगेज होता है, जिस पर गुजरती है वही जानता है। ऐमन चंद दिन के बाद यतीम और यसीर मोहम्मद को लेकर मक्का आई। अब्दाल मतलब को बहू और पोते के आने का हर वक्त इंतजार रहता था। पोता तो आ गया, मगर बहू ना आई, ना आ सकी, मौत ने ना आने दिया। अबवा के खाक दामनगीर साबित हुई। आमना का ये सफ़र दरअसल सफ़र आखिरत था। मौत को तो एक बहाना चाहिए। बनो हाशिम के घराने में कहराम बरपा हो गया, औरतों ने सफ मातम बिछा दी। सैयद अलकरीश मोहम्मद का अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं, ऐमन ने झिझकते हुए अंदाज में कहा। ऐमन किया तो ये समझती है कि आमना की यादगार और अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही बेहिफाजत छोड़ दूंगा। मोहम्मद मेरे दिल का टुकड़ा और मेरी बूढ़ी और सफ़ेद आंखों की रोशनी है ये। हमजा, अकील, अब्बू तालिब, हारिस, अब्बू लहब और अब्बास मेरे बेटे हैं, मगर रब काबा की कसम, मोहम्मद इन सब से ज्यादा मुझे प्यारा है, तो मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकती। ऐमन काश दिल दिखाने की चीज होती। कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है, इसे आजमाइश की भट्टियों में तपाती
اور غم و علم کے کارزاروں سے گزارتی ہے۔ پہلے غموں سے قلب میں گداز پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گداز کو دوسروں کی غم خواری کے کام آنا ہے، اور سانحہ طبیعت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ عیش و مسرت سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے۔ عالم و مسائق کے افق سے ہی عظمت اور بلندیوں کے آفتاب طلوع ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کی یہی صفت اور اس کا یہی دستور اور یہی مصلحت ہے۔ ماں کے مرنے کے کوئی 1 سال بعد عبدالمطلب عبداللہ کے در یتیم کے کفیل تھے، دنیا سے چل بسے۔ عبدالمطلب کو مرتے دم اس بات کا بڑا غم تھا کہ بے ماں باپ کے بچہ کی کفالت اب کون کرے گا۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے۔ عبدالمطلب کی عرصوں پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد کو بے سارا سمجھ کر غم کرتا ہے، اس کو یتیم جان کر روتا ہے۔ بولے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں، اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ہے کہ چاند ستارے اس کے اشارے پر گردش کریں گے۔ عبدالمطلب اطمینان کے ساتھ جان دے، محمد کا غم نہ کر، اس کے غم خاری کے لیے اس کا خدا بہت کافی ہے۔ چہرہ مبارک اترا سا تھا، مگر اس سوگواری میں بھی وجہ مقدس اس نیم باز کلی کی مانند تھا، جو شبس میں ذرا ذرا بہہ گئی ہو۔ غم کی صداقت جبیں رخسار کے حسن کو مانت نہیں پڑنے دیتی، بلکہ اور نکھار دیتی ہے۔ جاری